دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين وأمر به المرسلين، وقال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم، إلى آخر الحديث۔ سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، نوجوانان اسلام، پردہ نشی اسلامی خواتین اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، کبریائی اور بڑائی اس خالق السماوات والارض کے لیے لائق و زیبا ہے، جس خالق السماوات والارض نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تمام قسم کے شکر و احسان دراصل اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس خالق السماوات والارض نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور جو دین اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دین کو ہم دین اسلام کے نام سے جانتے ہیں، جس دین کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے خود اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ وہ شخص جو اس دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے دین کو اپنائے گا، اس دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے دین کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے لیے خسارہ ہے، اس کے لیے نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا: وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ وہ شخص جو دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو تلاش کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا،
اور وہ شخص خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یقیناً ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں، اور اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف جتنا بھی ہم بیان کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں مومن بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر مومنوں کی شان اور مومنوں کی عظمت کو ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت مومنوں کے لیے ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بندوں میں جو معزز ہے، جو مکرم ہے، جو افضل ہے، اللہ رب العالمین نے مومنوں کے سلسلے میں ذکر کیا ہے۔ لیکن موجودہ حالات میں اگر ہم اپنے معاشرے کا، اپنے سوسائٹی کا اور خود ہم اپنا آپ کا جائزہ اگر ہم لیں تو کیا اللہ رب العالمین کی یہ بات جو اللہ رب العالمین اپنی کتاب کے اندر فرما رہا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، کیا صادق آ رہی ہے؟ اور اگر اللہ رب العالمین کی بات اگر صادق نہیں آ رہی ہے تو پھر ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ کیا ہمارے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے؟ کیا مومنوں کی جو صفات اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں، کیا وہ صفات ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے ہیں؟ کون سی کمی کہاں پر ہے، اس کو تلاش کرنا ہے۔ کیونکہ اس بات کو ہم بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں آپ کو بھی یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ آج وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، آج وہ بسا اوقات اپنے نام کو بھی چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، بسا اوقات اپنی وضع قطع کو بھی چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آج ذلت و رسوائی اور مظلوم اور مقہور بن کر کے زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ظلم و ستم کی انتہا مسلمانوں کے اوپر کی جا رہی ہے، کبھی قتل و غارت گری کے ذریعے سے، کبھی ہمارے گھروں کو تہو بالا اور تباہ اور برباد کر کے، تو پھر کبھی ہماری مساجد کو توڑ کر کے، ہماری مساجد پر بلڈیزر چلا کر کے۔ ایسے وقت میں، ایسے حالات میں جب کہ مسلمان ہر طریقے سے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اپنے آپ کو ذلت و رسوائی محسوس کر رہا ہو، ایسے وقت میں وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خون کو بہایا جا رہا ہے، ناحق ان کو غلط مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے، تو پھر ایسے وقت میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کی نصرت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جب اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کے مدد کرنے کے سلسلے میں قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیا یہ سوال ہمارے ذہن کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے؟ کیا اس طرح کے سوالات ہمارے ذہن کے اندر شکوک و شبہات پیدا نہیں کرتے ہیں؟ یقینی طور پر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی سوال کو لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور اسی کا جواب ہم قرآن کریم کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نصرت کیوں نہیں ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی مدد کیوں روک لیا ہے، تو اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، اس اسباب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا حل اور سولوشن کیا ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش انشاءاللہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں حالات کو بدلتا ہے۔
انسان کی زندگی میں حالات یکساں نہیں ہوتے. کبھی انسان کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، انسان کی زندگی میں فرحت و انبساط آتا ہے، انسان کبھی خوش و خرم کی زندگی گزارتا ہے، کبھی ان کی لائف ہیپی لائف ہوتی ہے، لگژری لائف ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین اس کی آزمائش، اللہ رب العالمین اس کا ٹیسٹ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا امتحان لیتا ہے. اس چیز کو جاننے کے لیے جب ہم اس سوال کو جب قرآن کریم کے سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن کریم اس کا جواب کیا دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس بات کو سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جب صحابہ کرام کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، ان کو ستایا اور پریشان کیا جا رہا تھا، ان کو جب تپتی ہوئی ریتوں پر لٹایا جا رہا تھا اور ان کو مکے سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ان کو ہر طریقے سے ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، تو صحابہ کرام کے ذہن میں یہ سوال آیا، وہ یہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارا نقصان جانی اعتبار سے بھی ہو رہا ہے، ہمارا نقصان مالی اعتبار سے ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کی مدد کب آئے گی؟ اللہ رب العالمین کب ہماری مدد کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیتے ہوئے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آئے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آ چکے ہیں، مستهم البأساء والضراء، ان کے اوپر بیماریاں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، وزلزلوا حتى يقول الرسول، ان کو پوری طریقے سے جھنجھوڑ دیا گیا، ان کو پوری طریقے سے ہلا دیا گیا. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی یہ کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. رسول بھی یہ بات کہنے لگے اور ایمان والے بھی یہ بات کہنے لگے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ جو وعدہ کیا ہے مدد کا، اپنی نصرت کا، وہ کب؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ رب العالمین کی نصرت قریب ہے. اور اسی کا ریپلائی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت کے اندر یوں فرمایا، جب صحابہ کرام اپنے ظلم و ستم کی داستان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنانے آئے تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا مومنوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا؟ کیا مومنوں نے یہ سمجھ لیا ہے؟
اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کو کہہ دیجئے کہ ہم نے ایمان والوں کا ٹیسٹ لیا ہے اور تمہارا بھی ٹیسٹ لیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، دیکھو تکلیف، پریشانی، ایذائیں یہ انسان کی زندگی اور تاریخ کا حصہ ہے، اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر ایسی تکلیفیں ان کو دی گئیں، ایسی ایذائیں ان کو دی گئیں کہ گڈھے کھود دیے گئے، اور گڈھے کھود کر کے ان کو اس گڈھے میں رکھ دیا گیا، اور پھر ان کے جسم کے اوپر آڑے چلا دیے گئے. یہی نہیں بلکہ لوہے کے کنگھیوں سے ان کے جسم کے چمڑے کو اور ان کے گوشت کو نوچا گیا، لیکن ایمان ان کے اندر اس طریقے سے پیوست ہو چکا تھا، اس طریقے سے وہ اپنے دین پر قائم اور دائم رہ چکے تھے کہ ان کو دین اسلام سے کوئی چیز پھیر نہ سکی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام خاموش ہو گئے. اللہ رب العالمین نے کیسے مومنوں کی مدد کی؟ قرآن کریم سے یہ سوال ہم پاسٹ کے سلسلے میں بھی کریں گے، پریزنٹ کے سلسلے میں بھی کریں گے، اور فیوچر میں اللہ رب العالمین کی مدد کیسے آئے گی اس کو بھی ہم قرآن کریم کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے. آپ یاد رکھیے، جب کوئی بھی شخص ظلم کرتا ہے اس دنیا کے اندر، جو ظالم ہوتا ہے اس کے ظلم کا ایک وقت ہوتا ہے. وہ اپنے رسوخ کی بنیاد پر، وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر، وہ اپنی افواج کی بنیاد پر وہ کچھ لمحوں کے لیے ظلم کر سکتا ہے کسی کے اوپر، لیکن اس کا خاتمہ ہونا ہے ایک نہ ایک دن. جب قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ جس کو ڈھانے کے لیے، جس کو گرانے کے لیے ابرہۃ الاشرم جب وہ اپنی فوج کو لے کر کے جب آیا کہ خانہ کعبہ کو ہم ڈھا دیں گے، گرا دیں گے. پاسٹ کی بات میں بتلا رہا ہوں آپ کو کہ پاسٹ میں اللہ رب العالمین نے کیسے مدد کی. جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، خانہ کعبہ کو جب ڈھانے کے لیے جب ابرہۃ الاشرم آیا اپنی لشکر جرار کو لے کر کے، تو پھر اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے کی، اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کو کیسے بچایا. اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر سورۃ الفیل کے اندر فرمایا، اور مکمل سورہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم کے اندر نازل فرماتے ہوئے فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ وہ لوگ جو ہاتھی لے کر کے آئے تھے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تمہارے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس کے بارے میں نہیں معلوم؟ کیا اس کے بارے میں تم نہیں جانتے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ کیسے اللہ رب العالمین نے ان کے مکر کو، ان کے فریب کو، ان کے ارادے کو، ان کے پلاننگ کو اللہ رب العالمین نے کیسے بیکار کر دیا، نیست و نابود کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ رب العالمین نے پرندوں کے جھنڈ کو اور پرندوں کی جماعت کو اللہ رب العالمین نے بھیجا. کیا کر رہے تھے وہ پرندے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان پرندوں کے پروں میں مٹی اور پتھر کے کنکڑ تھے جس سے وہ مار رہے تھے لوگوں کو. یعنی وہ پرندے جو جھنڈ کے جھنڈ اور جماعت کے جماعت اللہ رب العالمین نے بھیجے تھے، ان کے پر کے اندر پتھر تھے، مٹی کے کنکڑ تھے، اور وہ اس سے مار رہے تھے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور ان کی حالت کیا ہوئی؟ اللہ نے فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، ان کو کھائے ہوئے بھونسے کی طرح ان کو کر دیا. مفسرین نے لکھا ہے اس سورہ کے ضمن میں کہ جب وہ پتھر، وہ کنکڑ جب کسی بھی شخص کے اوپر گرتا تھا تو اس کے جسم کے پورے گوشت پگھل جاتے تھے، اور پھر ایسے ہی اس کی ہلاکت اور بربادت اور اس کی موت ہو جاتی تھی. اس وقت کو یاد کیجیے آپ.
اس تصور کی دنیا میں اپنے آپ کو لے جا کر کے دیکھیے. یہی نہیں بلکہ جو ابرہۃ الاشرم تھا اس کی بھی موت اسی طریقے سے ہوئی. یہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی مدد کے سلسلے میں، اپنے گھر کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہی نہیں بلکہ وہ شخص جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. کون کہتا تھا؟ فرعون. قرآن میں پڑھیے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اور جب بنی اسرائیل کے اوپر انہوں نے ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا اور ہر طریقے سے ان کو پریشان کرنا شروع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنا شروع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں کو جب پریشان کرنا شروع کیا تو اللہ رب العالمین نے کیسے بنی اسرائیل کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی؟ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ذکر کیا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. ہم نے ان کو پکڑ لیا، فرعون کو بھی، اس کے لشکر کو بھی، اور ہم نے ان کو سمندر میں، دریا میں غرق کر دیا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. ذرا غور کرو، سوچو، سمجھو ظالموں کا انجام کیسا ہوتا ہے. کیا قرآن کریم کی یہ بات جھوٹی ہے؟ وہ شخص جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کی صدائیں بلند کرتا تھا، ان کی پوری طاقت، ان کی پوری قوت، ان کی پوری فوج، ان کے پورے لشکر سب کے سب غرق کر دیے گئے اور اللہ رب العالمین کی مدد آئی. یہی نہیں، جب قرآن کریم کو ہم بہت ہی گہرائی کے ساتھ، تدبر و تفکر کے ساتھ، سوچ سمجھ کر کے جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو یہ واقعہ بھی ہماری نظر سے گزرتا ہے. قارون نام سنا ہے؟ قارون نام سنا ہے؟ نہیں سنا ہے؟ دنیا میں لوگ اگزامپل دیتے ہیں، ارے قارون کا خزانہ ہے کیا تمہارے پاس؟ آج دنیا کے اندر کتنے بھی ملینر ہوں گے، بلینر ہوں گے، قارون کے خزانے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. جب قارون گزرتا تھا تو لوگ اس کو دیکھ کر کے کہتے تھے وَإِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. ارے یار کتنا بڑا قسمت کا دھنی ہے وہ انسان. جیسے دنیا میں کوئی آدمی اگر بہت اچھا گھر بنا لیا، بہت اچھی گاڑی لے لی، اس کو بہت اچھی نوکری مل گئی، یا اس کا کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے، تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ یار قسمت کا بڑا دھنی آدمی ہے وہ، بہت قسمتی آدمی ہے وہ. تو قارون جب گزرتا تھا تو لوگ یہی سمجھتے تھے ارے بڑا قسمتی ہے وہ. لیکن جب اس کو غرور آیا، تکبر آیا، جب وہ لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا تو اللہ رب العالمین نے کیسے اس کو تباہ اور برباد کیا، اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا ہے قرآن کریم کے اندر. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا سورہ قصص. سورہ قصص کس بارے میں ہے معلوم ہے؟ سورہ قصص 20ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. ہم نے اس کے محل سمیت، ہم نے ان کے گھر سمیت اور ان کے مال اور خزانے سمیت ہم نے ان کو زمین کے اندر دھسا دیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکے. کوئی اس کی مدد نہیں کر سکا. کیا اگر اللہ رب العالمین ابھی چاہے زلزلہ لا لے، اللہ رب العالمین اگر چاہے کہ سب کو تباہ اور برباد کر دے تو کوئی روک سکتا ہے؟ دنیا کی پوری ٹیکنالوجی، پوری کی پوری سائنس، انسان کا پورا نالج اور انسان کی پوری تحقیق فیل. اللہ رب العالمین یہی کہہ رہا ہے فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ خود اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکا. تو کیا اللہ رب العالمین مدد نہیں کیا مومنوں کی؟ کیا اللہ رب العالمین نے ظالموں کو سزا نہیں دی؟ دور مت جائیے.
اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود صحابہ کرام کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو کیسے اللہ رب العالمین نے مومنوں کی مدد کی، کیسے اللہ رب العالمین نے مومنوں کی نصرت کی، اس سوال کو بھی قرآن کریم کے سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے۔ جنگ بدر معلوم ہے آپ کو، جنگ بدر مسلمانوں کی حالت کیا تھی، مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، اور کفار و مشرکین کی تعداد کیا تھی، اس کو بھی پڑھیے، اور اس وقت حالات کیا تھے اس کو بھی پڑھیے، اور کس مہینے میں جنگ بدر ہوئی معلوم ہے آپ کو؟ کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ سوچئے، رمضان کے مہینے میں اپنے جان کی قربانی دینی ہے، رمضان کے مہینے میں تپتے ہوئے دھوپ میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے لڑنا ہے۔ سوچئے، آج تھوڑی دیر کے لیے مسجد اگر دور رہتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، ارے بہت دھوپ ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں تپتے ہوئے دھوپ میں کفار و مشرکین سے لڑنا ہے، اور ایسے وقت میں جبکہ ہتھیار بھی نہیں ہے، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کیسے مدد کر رہا ہے مومنوں کی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی بِبَدْرٍ، بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے، بے بس تھے، لاچار تھے، مجبور تھے، تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم اب مقابلہ نہیں کر سکتے ان سے، کیونکہ ہماری تعداد بھی کم ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی کم ہے، اور وہ روزے کا وقت ہے، اور پھر دھوپ ہے، ہمارے پاس وہ سازہ و سامان نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرو۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو یوں بھی بیان فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت کم تعداد میں تھے، ہر طرف سے تمہیں ڈر لگا ہوا تھا کہ دشمن ہمیں اچک لیں گے، کہاں سے وہ ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے، تمہیں ڈر لگا ہوا تھا، تم خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی۔ جنگ بدر تو چھوڑیے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے واقعوں کو بھی قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر تھوڑا سا فخر آ گیا، غرور آ گیا، اپنی تعداد پہ عش کرنے لگے، اپنی تعداد پہ پراؤڈ ہو گئے، اور اپنی اسلحے اور ساز و سامان پہ تھوڑا سا فخر آیا۔ کہتے ہیں نا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو پھر ایسے وقت میں مسلمانوں نے مزہ بھی چکھا، لیکن پھر اس کے بعد جب احساس ہوا تو اللہ رب العالمین نے مدد کی۔ کون سا جنگ ہے وہ معلوم ہے؟ وہ جنگ حنین۔ جنگ حنین فتح مکہ کے 18 یا 19 دن کے بعد ہوا تھا۔ قبیلہ حوازن اور ثقیف، یہ یہودیوں کے قبیلے تھے۔ یہ قبیلے تیر اندازی میں بہت مشہور تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ یہودی قبیلے اندر سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، تو پھر مسلمان، چونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اسلحے بھی بہت زیادہ تھے، مسلمانوں نے بھی اس کی تیاری شروع کر دی۔ اور ایک چیز یہ ہوا کہ تھوڑا سا یہ آنا آ گیا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، دیکھ لیں گے کفار و مشرکین کو، دیکھ لیں گے دشمنان اسلام کو، دیکھ لیں گے قبیلہ حوازن اور ثقیف کے لوگوں کو۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا قرآن کریم کے اندر سورۃ التوبہ کے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ
ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. پوری آیت کا ترجمہ مشکل ہے وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی بہت سے میدانوں میں، اور اللہ رب العالمین نے حنین کے میدان میں بھی تمہاری مدد کی. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. اس وقت کو یاد کرو جبکہ تمہاری اپنی تعداد پہ تم کو غرور آ گیا تھا. فلم تغنی عنکم، لیکن یہ تمہارا پراؤڈ، یہ تمہارا غرور اور تکبر، یہ تمہیں کام نہ آیا، تمہیں بے نیاز نہ کر سکا. یہاں تک کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود تمہارے اوپر تنگ کر دی گئی. کیا مطلب؟ تمہاری تعداد بھی ہے، تمہارے پاس اسلحہ بھی ہے، تمہارے پاس مضبوطی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم لاچار ہو گئے، مجبور ہو گئے. وضاقت علیہم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، اور قریب تھا کہ تم لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگ جانے لگو. لیکن اللہ رب العالمین نے مدد کی. کیسے؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. لیکن پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بھیجا سکینت کو، رحمت کو. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، مومنوں کے اوپر، اپنے رسول کے اوپر، فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا مومنوں کی مدد کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. اللہ نے مدد کیا نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین کی نصرت آئی نہیں آئی؟ تو پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے پاسٹ کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ اللہ کی مدد آئی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں بھی مدد کا وعدہ کیا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد اور نصرت آئی. تو پھر موجودہ حالات میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے، کہاں ہیں وہ ابابیل، کہاں ہیں وہ اللہ کے فرشتے، کہاں ہے وہ اللہ رب العالمین کی نصرت، کہ اللہ رب العالمین اپنا جلوہ کیوں نہیں دکھا رہا ہے؟ مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، کہیں پر بموں کے دھوئیں اڑ رہے ہیں، مسلمان کو قتل کر رہا ہے، مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ان کے تجارت اور کاروبار کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے. ہر طریقے سے گلے اور شکوے ہیں کہ ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے گھر بھی محفوظ نہیں ہیں. تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ سوال آتا ہے ذہن میں. تو جب یہ سوال آتا ہے تو اس کا جواب کبھی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے جان کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی مدد آج کی تاریخ میں پریزنٹ حالت میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیا اللہ رب العالمین اپنی بات میں جھوٹا ہے؟ کیا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جھوٹی ہے؟ کیا اسلام جو اللہ رب العالمین کی مدد کے سلسلے میں ذکر کرتا ہے، اللہ کی کتاب جو مومنوں کی مدد کے سلسلے میں بیان کرتی ہے، کیا اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید جس کو ہم پڑھتے ہیں، کیا یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے؟ ایک سوال ہے. اللہ رب العالمین نے پریزنٹ حالت میں، موجودہ حالت میں بھی مدد کرنے کا وعدہ ہم سے کیا ہے. پڑھیے
اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم کے اندر ذکر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین سورۃ الروم آیت نمبر 49 کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ رسول ان کے پاس دلائل لے کر کے، براہین لے کر کے، پروفز لے کر کے، نشانیاں لے کر کے، معجزات لے کر کے، دلائل لے کر کے وہ رسول ان کے پاس آئے۔ لیکن جن لوگوں نے بھی رسولوں سے ٹکر لینے کی کوشش کی، جن لوگوں نے بھی رسولوں کو اور ان کی قوم کو جھٹلانے کی کوشش کی، رسول کی معصیت اور نافرمانی کی، ان کے اوپر نازل کردہ کتابوں کی تکذیب کی اور ان کو ستایا، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ہم نے انتقام لیا، بدلہ لیا ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو ستایا، جو مجرم تھے۔ نہیں تھے مجرم، یاد رکھیے آپ، جب آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کتنے بڑے بڑے لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور کیسے لوگوں کے اوپر ظلم کیا۔ آپ ہٹلر کی تاریخ پڑھ لیجئے، کیسے لوگوں کو انہوں نے چیمبر میں ڈال کر کے جلا دیا، لیکن اس کا بھی وقت گیا نا۔ تو اللہ رب العالمین وہی کہہ رہا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، رسول کی زندگی میں بھی ہم نے جن لوگوں نے رسول سے ٹکرانے کی کوشش کی، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ لیکن اللہ رب العالمین پریزنٹ سچویشن کے بارے میں کہہ رہا ہے، چونکہ بات تو پہلے اللہ رب العالمین نے مدد کا ذکر کر دیا نا، اب مومنوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے، مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ عربی لینگویج میں جب ہم کو بولنا ہو، کسی کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں، اگر اسی سنٹنس کو اگر عربک میں ہم کہیں تو ہم کہیں گے علینا ان نساعدک، اوکے، ساعد یساعد، مدد کرنا۔ اسی کو انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ وی مسٹ کوآپریٹ یو، مسٹ ورڈ استعمال کرتے ہیں، ضرور، لازم ہے، کمپلسری ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر وہی بات کو بیان فرما رہا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ یہ پرزنٹ کے حالت میں ہے، موجودہ حالات کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر ہماری مدد تمہارے اوپر آئے گی، ہماری نصرت تمہارے اوپر آئے گی۔ لیکن کیوں اللہ رب العالمین کی نصرت نہیں آ رہی ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آ رہی؟ کبھی ہم نے یہ سوال کیا ہے اپنے آپ سے؟ جب ہم اس سوال کو ہم قرآن کریم کے سامنے رکھتے ہیں، جب ہم اس سوال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سامنے رکھتے ہیں، جب ہم اس سوال کا جائزہ ہم تاریخ کی روشنی میں لیتے ہیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال کے اندر گڑبڑی ہے، ہمارے اعمال کے اندر خرابی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن بھی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو تقوی شعار بھی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرائض کی ادائیگی کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو رہے ہیں۔ اور وہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم اچھے اعمال بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہم شرک کی بھی ملاوٹ کر رہے ہیں، اور جب شرک کی ملاوٹ کر رہے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ایسے اعمال کو پسند نہیں کرتا ہے۔
اللہ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ بہت سے لوگ تم میں سے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ مومن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مشرک ہے۔ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا عقیدہ درست ہے، کتنے لوگ ہیں جو غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے تمام مسائل کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی تکالیف کو اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو غیر اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے روزیاں مانگ رہے ہیں، اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، اللہ سے کاروبار میں فائدے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اولاد غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، جو غیر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو رہے ہیں، جو غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ آپ جب اس سوال کو لے کر کے اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں جب جائیں گے اور اس کے اوپر جب آپ سروے کریں گے تو آپ دیکھیے کہ کتنے % لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ درست ہے۔ ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں، ہم نے 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ عمرے کیے ہوئے ہوں گے، حج بھی ہم کر رہے ہیں، اور صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، اور تہجد کی بھی ادائیگی کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شرک کر رہے ہیں، تو اللہ عمل قبول کرے گا؟ بولیے، قیامت کی صبح تک قبول نہیں کرے گا، یاد رکھیے گا آپ۔ اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن بھی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کے ساتھ غیروں کو شریک بھی کر رہے ہیں، اور یہی وہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی نصرت روک دی گئی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد نہیں ہو رہی ہے، ہمارے گھروں کو ڈھایا جا رہا ہے، قبرستانوں پہ ناجائز قبضے کیے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے گھر کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے، اور مسجدوں کو توڑ کر کے مندر کی تعمیر کی بات کی جا رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آ رہی۔ کیوں؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اور رسول گزرے ہیں، سب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اور یہ ایسا سوال ہے جس کو لوگ نارملی نہیں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں ارے چلو یہ عمل بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، بھائی ہے نا، رشتہ دار ہے نا، دوست ہے نا، چلو برتھ ڈے منا رہا ہے، وہ سالگرہ منا رہا ہے، بڑی محبت سے دعوت دیا ہے، یہ بھی کھانے کی بات ہے نا، چلو کھا لیں گے، کنڈے کی ہی دعوت دی ہے اس نے نا، چلو کھا لیں گے۔ ہوتا ہے نا جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ تم جتنے بھی عبادات کرو گے لیکن اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہوگی تو تمہارے اعمال کو تباہ اور برباد کر دیا جائے گا۔ سوال، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا اے ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے دیگر لوگوں کی طرف یعنی دیگر رسولوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال تباہ اور برباد کر دیے جائیں گے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اعمال بھی تباہ اور برباد کر دیے جائیں گے اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کس سے یہ بات کہی جا رہی ہے معلوم ہے آپ کو؟ امام الانبیاء سے، امام الرسل سے، ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے جس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اگلے اور پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے،
اس سے اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی طرف یہ وحی کی گئی اور آپ سے پہلے دیگر رسولوں کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل برباد کر دیے جائیں گے، آپ کا عمل کوئی اللہ رب العالمین کے نزدیک فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کتنی ایسی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں کالے دھاگے نہیں باندھے ہیں، لال دھاگے نہیں باندھے ہیں، اپنے بچوں کے پاؤں میں کالے دھاگے نہیں باندھے ہیں۔ کتنے ہمارے مسلم معاشرے کے گھر ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کے اوپر انہوں نے کوکونٹ اور لیمبو اور اسی طریقے سے دوسری چیزیں انہوں نے نہیں ڈالی ہے آفات، بلا، مصائب، پریشانیوں سے بچنے کے لیے۔ دیکھیے آپ شہر حیدرآباد کا جائزہ لیتے ہوں گے، گھومیے آپ علاقوں میں، دیکھیے کتنے مسلمان گھر سے ہیں، فرق ہی نظر نہیں آتا کہ یہ مسلمان کا گھر ہے یا پھر یہ کافر اور مشرک کا گھر ہے۔ جب انہوں نے ویسے ہی لٹکا رکھا ہے تو ہم نے بھی ویسے ہی لٹکا رکھا ہے۔ مدد آئے گی، جتنا بھی عمل کر رہے ہیں سب برباد ہو رہا ہے، اللہ کے نزدیک اس عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو جب پھر فائدہ ہی نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی؟ قیامت کی صبح تک نہیں آئے گی، یاد رکھیے گا آپ۔ یہ اللہ رب العالمین ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر ذکر کیا ہے، کیسے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اس آیت کو۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی ناصر اور مددگار نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو شخص شرک کرتا ہے گویا کہ وہ ظالم ہے۔ اور کیوں ظالم ہے پتہ ہے؟ کیوں ظالم ہے؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، وہ چیز جس جگہ پر رکھنا چاہیے اس جگہ سے ہٹا کر کے کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا۔ اگزامپل، قریب کا اگزامپل دے رہا ہوں۔ فین ہے ہمارے اوپر، میں اس کے نیچے ہوں، اب اس کی ہوا ہمیں اس وقت پہنچے گی جب ہم یہاں پر اس کے نیچے رہیں گے۔ میں یہاں پہ آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں اور اس فین کو اس جگہ نہ رکھ کر کے کسی دوسری جگہ پہ رکھ دیے جہاں پہ کوئی آدمی نہیں رہتا ہے، تو گویا کہ یہ ظلم ہے۔ تو جو ہمارے اعمال ہیں وہ اعمال اللہ کے لیے کیے جانے چاہیے، تو اللہ کے لیے نہ کر کے کسی دوسرے کے لیے ہم کر رہے ہیں، یہی ظلم ہے۔ اور جب یہ ظلم ہے تو پھر یہ شرک کرنے والا گویا کہ ظالم ہے، اور اللہ رب العالمین اس بات کو بہت ہی کلیئرلی بیان کر رہا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کی مدد اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہوگی۔ گویا کہ ہم ظالم ہیں اگر شرک کر رہے ہیں تو، اور جب ظالم ہے تو اللہ رب العالمین ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اس بات کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب ہم اس سوال کو قرآن کریم کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، تو اس کا جواب ہمیں قرآن کریم سے بھی ملتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی، کہ اللہ رب العالمین کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ کیوں ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد ہم سے روک لی گئی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، ہمارے دل کے اندر کیا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے، کیا وسوسے پیدا ہونے والے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو کیا وہ اللہ رب العالمین اس بات کو نہیں جان رہا ہے کہ آج مسلمانوں کی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین اس بات کو نہیں جان رہا ہے؟ جان رہا ہے، لیکن کیوں اللہ رب العالمین کی مدد روکی گئی؟ اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ تمہارے بد اعمالیوں کی وجہ سے،
تمہارے غلط کرتوت کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ نے فرمایا کہ زمین میں، سمندر میں، خشکی میں فساد پھیل گیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے جو ان کے ہاتھ نے کمایا. عربی لینگویج کا ٹرانسلیشن اگر ہم ورڈ ٹو ورڈ کریں اس آیت کا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ نے جو کمایا. لوگوں کا ہاتھ کیا کماتا ہے؟ یعنی ہمارے اعمال، ہمارے بدعمالیوں کے نتیجے میں خشکی اور تری سمندر سب میں فساد پھیل گئے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ ان کو ہم چکھائیں ان کے اعمال کے بدلے میں، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ جائے، پلٹ جائے. کیا مطلب اس آیت کا؟ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ الفساد، فساد دراصل ہر وہ بگاڑ ہے جس سے ایک انسان کا، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں وہ رہ رہا ہے، اس سوسائٹی کا امن تباہ اور امن سکون، رہن سہن، اس کی بود و باش وہ تہو بالا ہو جائے. یعنی قتل و غارت گری عام ہو جائے، ارضی اور سماوی آفات کا وہ شکار ہو جائے، ایک شخص دوسرے شخص کا دشمن ہو جائے، اور ایک شخص دوسرے شخص کے اوپر ظلم کرنے لگے، تو گویا کہ خشکی کے اندر فساد پھیل گیا. نہیں پھیلا فساد؟ اب اس سے بڑا فساد کیا پھیلے گا؟ جب انسان کا گھر محفوظ نہیں ہے، جب انسان کی زندگی اور ان کی جان محفوظ نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین سچ کہہ رہا ہے کہ فساد پھیل گیا. ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے غلط کرتوت کی وجہ سے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد اس وقت تم سے روکی جائے گی جب تم اپنی آخری منزل کو، جب تم اپنے آخری گھر کو، جب تم جنت کو بھلا بیٹھو گے، قیامت کو بھلا بیٹھو گے، تم آخرت کو ترجیح تم نہیں دو گے دنیا کے اوپر، بلکہ تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگو گے، تو اللہ رب العالمین کی مدد روک لی جائے گی. نہیں روکی جائے گی؟ روکی جائے گی. کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس بات کو بہت ہی پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے. میں وہ حدیث آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. سوچئے آپ، ابھی فی الحال ابھی جو جس ہال میں ہم لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں یہاں پر؟ وہی اگر آپ دیکھیں کسی محلے میں، کسی فنکشن ہال میں، کسی دوسری جگہ پر، وہاں پر کتنی بھیڑ ہے. لیکن جہاں پر اللہ کی بات ہو، رسول کی بات ہو، تو پھر اس کو سننے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے کتنا ہمارے اندر سے انٹرسٹ ہوتا ہے. خود جائزہ لیجیے آپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین اگزامپل اس حدیث کے اندر دی ہے. ہماری حالت کیا ہے؟ کیوں ہم گلے اور شکوے دوسروں سے کر رہے ہیں؟ کیوں اپنی پریشانیوں اور تکلیف کو دوسروں سے بیان کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس کے اوپر کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دیگر قومیں تمہارے اوپر ویسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والا اپنے پیالے پر ٹوٹ پڑتا ہے. کتنا بہترین اگزامپل ہے. فنکشن ہال میں جاتے ہوں گے کبھی کبھی، جہاں پہ ٹیبل لگا ہوا رہتا ہے، آدمی قریب میں بیٹھتا ہے تاکہ جلدی سے جا کر کے ہم کو سیٹ مل جائے کھانا کھانے کے لیے. ہم نے تو دیکھا ہے بعض جگہ کے دوڑم داڑی، دھکا مکہ سب کچھ چلتا ہے. کیوں بولو بھائی؟ کھانے کے لیے، کہیں نہ ملے ہمیں. ہوتا ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دیگر قومیں تمہارے اوپر تم سے لڑنے کے لیے، بھیڑنے کے لیے ویسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والا اپنے پیالے پر ٹوٹ پڑتا ہے. پتہ ہے نا، لوگ ٹیبل پہ 10 طرح کے آئٹمس ہیں،
اس میں اچھے اچھے آئٹمس کو پہلے اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وقت ایسا آئے گا کہ یہی حالت ہو جائیں گی. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے رسول کیا اس دن ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، نہیں بلکہ تمہاری تعداد بہت بڑی ہوگی، تم میجورٹی میں ہوگے. نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ کرسچن کی، اس کے بعد مسلمان کی. سب سے زیادہ دوسرے نمبر پر مسلمان آتے ہیں. وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بل انتم کثیر، تم بڑی تعداد میں ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حالت ایسی ہوگی کہ سیلاب کے جھاگ کے مانند تمہاری حالت ہو جائے گی. سیلاب کی جھاگ معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ جب سیلاب آتا ہے نا، فلڈ، تو جو گرد و غبار ہوتے ہیں، جو پوال ہوتے ہیں، جتنے بھی تینکے ہوتے ہیں، سب کو پانی کی لہر دھکے مار کر کے سائیڈ میں کر دیتی ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس کا کوئی وجود نہیں رہتا. جو چاہتا ہے جس طرف پانی کے ہلکوڑے آتے ہیں وہ اس طرف چلا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری حالت بھی ویسے ہی ہو جائے گی جس طریقے سے سیلاب کے جھاگ ہوتے ہیں. اور اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے سینے سے تمہارا ڈر اور خوف نکال دے گا اور تمہارے دل کے اندر وہن پیدا کر دے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ومل وہن، اے اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا. جب تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی اور پھر تم موت کو ناپسند کرنے لگو گے تو یاد رکھو تمہارے اندر گویا کہ وہن پیدا ہو گیا ہے، اور پھر ایسے وقت میں تمہاری حالت بالکل بے بس اور لاچار اور مجبور ہو جائے گی. اس سے بہترین اگزامپل اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا دنیا کی محبت ہمارے اندر نہیں آئی ہے؟ میں اس حدیث سے یہ نہیں کہتا ہوں آپ کو کہ آپ تجارت مت کیجئے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ نوکری مت کیجئے، میں آپ کو یہ ہرگز نہیں کہتا ہوں کہ آپ اچھے کپڑے مت پہنیے، میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر اچھے مت بنائیے، میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم مت دیجئے. نہیں، سب کچھ آپ دیجئے، لیکن جب آپ کو دین کے لیے وقت دینے کی ضرورت پڑے، جب آپ کو دین کے لیے بلایا جائے تو دنیاوی ترجیحات کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی تجارت کے ساتھ، اپنے اہل و عیال اور اپنے بچوں کو ٹائم دینے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو جاننے کے لیے، دین کی بات کو معلوم کرنے کے لیے بھی وقت دیجیے. 24 گھنٹے اللہ رب العالمین نے سب کے لیے دیا ہے. بائیڈن کے لیے بھی دیا ہے، مودی کے لیے بھی دیا ہے، ہمارے لیے بھی دیا ہے، ایک آٹو چلانے والوں کے لیے بھی دیا ہے، اور ایک بچے کو بھی دیا ہے، ایک عورت کو بھی دیا ہے. لیکن وہیں سوچئے آپ، ہم کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے 10 بجے دکان کھولتے ہیں، 11 بجے 1 بجے بھی بند کر دیتے ہیں، لیکن ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے ہم اپنے دین کو جاننے کے لیے، دین کی بات کو سیکھنے کے لیے نہیں دے سکتے. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ سوچئے آپ. جب قرآن کی بات کو معلوم کرنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے کے لیے جب ہم وقت نہیں دے سکتے تو پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کو ہم نے ترجیح دی ہے، آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے. وہ آخرت جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اے لوگو یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ کھیل اور تماشا ہے. جس طریقے سے کھیل دکھانے والا جب آتا ہے وہ کھیل دکھاتا ہے پھر چلا جاتا ہے، ویسے ہی یاد رکھو یہ دنیاوی زندگی تمہارے سامنے ہے. لیکن وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ،
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لیکن یاد رکھو اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، جس زندگی کو ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ یہ جو آپ ابھی وقت لگا رہے ہیں خطبے کو سننے کے لیے، بیان کو سننے کے لیے، اور جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے یہ چیز آپ کو مرنے کے بعد کام آنے والی ہے۔ لیکن سوچیے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیے، آپ بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ سوچیے آپ کہ رمضان المبارک کے اندر آپ اپنے دکان کو بند کر کے مسجد میں نماز باضابطہ 5 وقت کی ادائیگی آپ وقت پر کرتے ہیں رمضان میں۔ کیا اللہ رب العالمین نے نماز کی ادائیگی کا حکم صرف رمضان میں دیا ہے؟ کیا مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے صرف رمضان میں دیا ہے؟ جب ہم رمضان میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ مسجد میں جا کر کے ادا کر سکتے ہیں تو پھر اور دیگر ایام میں، دیگر ماہ میں ہم کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ یہی وجہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرمائے، حب الدنیا، دنیا کی محبت جب تمہارے اندر آئے گی اور جب تم موت کو ناپسند کرنے لگو گے، یعنی تم یہ سمجھنے لگو گے کہ یہی دنیاوی زندگی ہماری ہے، اب ہمیں موت نہیں آنی ہے، تم یہی خواہش کرو گے کہ بس ایک ہم نے بلڈنگ بنائی، دوسری بنائیں گے، تیسری بنائیں گے، چوتھی بنائیں گے، ہمیں نماز سے کوئی مطلب نہیں، روزے سے کوئی مطلب نہیں، صرف جب من میں آیا ہم نماز پڑھ لیں گے، جب من میں آیا ہم جو کچھ کر لیں گے۔ تو یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے میرے بھائیوں، اور جب ایسی حالت رہے گی تو اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ یاد رکھیے گا آپ میرے اس جملے کو، کیونکہ اس کے قصوروار ہم ہیں۔ دعوتوں میں جانے کے لیے اپنی دکان کو ہم 8 بجے بند کر سکتے ہیں، لیکن دین کی بات کو سیکھنے کے لیے ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ دیکھیے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو، کیسے وہ صبح سویرے اپنی عبادت گاہوں کی طرف پہنچتے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی جب ہم اپنے آپ کو سنبھالنے کی اور سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو سوچئے اس سے بھی برا دن ہمارے لیے آنے والا ہے، یاد رکھیے گا آپ۔ اور یہی سب وجوہات ہیں کہ ہم نے حلال اور حرام میں کوئی فرق نہیں کیا، حق اور باطل میں فرق نہیں کیا۔ حلال ذرائع کون ہے، حرام ذرائع کون ہیں، اس کو ہم نے اختیار نہیں کیا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ بس کیسے بھی دولت ہمارے پاس آنی ہے، کیسے بھی ہمیں کمائی کرنا ہے، کیسے بھی ہمیں اپنے تجارت کو گروتھ کرنا ہے، ہم حرام راستے کو اپنائیں، اور جو اناج، جو غلہ، جو نوالا ہمارے منہ میں جا رہا ہے وہ حرام طریقے سے جا رہا ہے، اور پھر ہم یہ بلیم کر رہے ہیں کہ مسجد کے امام دعا کر رہے ہیں، اللہ دعا قبول نہیں کر رہا ہے، ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہا ہے، خانہ کعبہ سے دعا ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین مدد نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب ہم حلال اور حرام میں فرق نہیں کریں گے، اور جب حرام کمائی کے ذریعے سے ہمارے جسم کی پرورش اور پرداخت ہوگی تو پھر اس زبان کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہوگی کہ ہماری دعاؤں کو اللہ رب العالمین تک پہنچا دے۔ اور جب ہم دو ہاتھ کیا دونوں پاؤں اٹھا کر کے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرے حرام کمائی کھا کر کے، تو اللہ رب العالمین کی نصرت نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ اب اس سوال کو ہر ایک مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی جو کمائی ہے وہ کتنی حلال ہے اور کتنی حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، یاد رکھیے گا آپ۔ ڈائریکٹ گویا کہ اس حدیث کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب،
بے شک اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک کو پسند کرتا ہے، پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی کا حکم اللہ نے رسولوں کو بھی دیا ہے اور مومنوں کو بھی دیا ہے۔ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی اس حدیث میں۔ اب اس کے بعد پھر حدیث جو حدیث قدسی ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ دونوں کو سیپریٹ اللہ رب العالمین خطاب کر رہا ہے حدیث قدسی میں، رسولوں کے سلسلے میں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو تم سب پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اب مومنوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو تم سب کے سب پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ کیا پاکیزہ چیزیں؟ اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ تم حلال کمائی کے ذریعے سے تم کھاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اشیاء جو حرام ہے تم اس سے بچو۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل دی پھر اس حدیث کے اندر۔ یہ اللہ رب العالمین کی بات ہو گئی۔ اب یہاں سے ایک اور، ثم ذکر رجل یطیل السفر اشعث اغبر یدیہ الی السماء، ایک آدمی ہے لمبا سفر کرتا ہے اور سفر کرتے ہوئے اس کے بال بالکل پراگندہ ہو جاتے ہیں، بال بکھڑ جاتے ہیں، ہوتا ہے نا 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر سفر کیجئے آپ، بالکل بال بکھڑ جاتا ہے، 200 کلومیٹر ہے نا، ٹرین سے آپ سفر کیجئے، بس سے سفر کیجئے، آدمی بالکل اپنے آپ کو بورنگ فیل کرتا رہتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر کرتا ہے اور سفر کرتے کرتے اس کے بال بالکل بکھڑ جاتے ہیں، لیکن پھر ثم یمد یدیہ الی السماء، اسی درمیان وہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے آسمان کی طرف اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کی طرف وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہے اللہ سے، اے میرے رب بیٹا دے، اے میرے رب بیٹی دے، اے میرے رب میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، اے میرے رب تو ہماری مدد فرما، اے اللہ اے میرے رب تو ظالموں کو تباہ اور برباد کر دے، اے میرے رب تو ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ دعا کرتے ہیں نا، جمعہ کو بھی امام صاحب مسجد میں خطبہ دیتے چلا چلا کر کے، فانصرنا علی القوم الکافرین اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ نہیں ہو رہی ہے، پوری مساجد سے ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں لوگ دعا کر رہے ہیں، ظلم بند ہو رہا ہے، ستانا کم ہو رہا ہے، اللہ دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بیان فرما رہے ہیں، یا ربی اے میرے رب تو ہمیں یہ عطا فرما، اے میرے رب تو مجھے وہ عطا فرما، لیکن وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کے لباس اور ڈریس بھی حرام کمائی سے بنائے گئے ہیں، وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، ایون یہ کہ اس کے پورے جسم یہ حرام کمائی سے پرورش و پرداخت ہوئے ہیں، اس کے جسم کے اندر جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہوا ہے وہ حرام کمائی سے ہوا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کیسے ایسے لوگوں کی دعا قبول ہوگی؟ اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اللہ کی نصرت نہیں آ رہی ہے۔ یہ بنیادی سوال ہے جس کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی نصرت کو روکے جانے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی کتاب کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ اللہ کی کتاب کو جس طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کی کتاب کو صرف ایک ماہ میں پڑھنے اور سننے کی کتاب سمجھ لیا ہے۔
ہم نے اللہ کی کتاب کو صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی شخص اگر مر جاتا ہے تو پھر مرنے کے بعد ہم اس کے نام سے قرآن پڑھیں گے تاکہ ان کو اس کا ثواب مل جائے. ہم قرآن کریم کو صرف اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ صرف اس کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر برکت آئے، اور اگر نہیں تو پھر اس کتاب کو ہم نے سرے سے ہی چھوڑ دیا ہے. پورے سال اسے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف رمضان میں ہم نے اس کو قرآن پڑھا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ رمضان میں قرآن کو پڑھیں گے. اور بہت سے بدقسمت مسلمان تو ایسے ہوں گے جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے دیکھ کر کے. کیا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ نہیں ہیں؟ جب قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے مار پڑ رہی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے سزائیں دی جا رہی ہیں، اللہ رب العالمین کی نصرت ہمارے اوپر روک لی گئی ہیں. کیونکہ شاعر نے کہا ہے تم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور اب تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. یہی بات کو تو اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر بیان فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن جب ہم سب اللہ رب العالمین کی برگاہ میں ہوں گے، ہم میدان محشر میں ہوں گے، اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوں گے، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہم اور آپ سب کے سب اپنے اعمال کے لیے، اپنے اعمال کا بدلہ لینے کے لیے اللہ رب العالمین سے سوال کر رہے ہوں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ شکایت کریں گے. وہ رسول جو ہمارے لیے شفاعت کرنے چاہیے جن کو، جو ہمارے لیے شفاعت کرنے چاہیے جن کو، وہ اللہ رب العالمین سے یہ کمپلین کریں گے، اللہ رب العالمین سے یہ شکایت کریں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے یہ شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. کتنا ہم وقت دیتے ہیں قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، کتنا ہم وقت دیتے ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے. کیا ہم میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو روز صبح جب وہ فجر کی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں تو 10 منٹ بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں؟ شام میں 10 منٹ کے لیے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں، نہ ترجمے کے ساتھ، نہ تفسیر کے ساتھ، صرف دیکھ کر کے؟ اور اس کے پرسنٹیج اور فیصد کتنے ہیں اس کا مشاہدہ کیجیے. یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو اگر کوئی آدمی اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کتاب کو جب اپنی وہ زندگی کی کتاب زندگی بنا لے، تو اللہ رب العالمین اپنی فتح و نصرت کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ رب العالمین اپنی ہدایت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے کاروبار میں، اس کے گھر میں، اس کی اولاد میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. لیکن جب ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر کہاں سے اللہ کی طرف سے برکت آئے گی؟ کہاں سے اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی؟ کہاں سے اللہ رب العالمین کی نصرت آئے گی؟ سوچئے، آپ غور کیجئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہ ایک سوال ہے. ایسے وقت میں جب اللہ رب العالمین کی مدد نہ آئے، جبکہ اللہ رب العالمین کے گھر بھی محفوظ نہ ہوں، جب انسان کی زندگی محفوظ نہ ہو، اس کے کاروبار اور تجارت محفوظ نہ ہو، تو پھر ایسے وقت میں بھی کیا اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آئے گی؟ ہاں، اس کنڈیشنز اور ان شروط کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی جب ہم ان شروط اور ان کنڈیشنز کو جب ہم فالو کریں گے جو اللہ رب العالمین نے ہم سے مطالبہ اور ڈیمانڈ کیا ہے. اگر ہم اس کو فالو کریں گے، پاسٹ میں بھی اللہ کی مدد آئے گی، آئی، پریزنٹ میں بھی آئے گی، اور فیوچر میں بھی اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی. دلیل پڑھیے سورہ محمد. اللہ رب العالمین اپنی اس سورہ کے اندر بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ رب العالمین ایمان والوں سے وعدہ کر رہا ہے
کسی کافر سے، کسی مشرک سے، کسی فاجر سے، کسی فاسد سے نہیں کر رہا ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں نا، مومن کہہ رہے ہیں نا، ہم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا. اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے کوشش کرو، اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے جان اور مال کی قربانی دو، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے وقت دو. یہ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے. جو فقراء ہیں، جو اللہ کے بندے مساکین ہیں، ان کی ضرورت کو پوری کرو، یہ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور کافروں، ظالموں، فاسقوں، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین تمہارے قدموں کو جما دے گا. یہ کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، نہیں کریں گے نہیں آئے گی. ریئلی بول رہا ہوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات اللہ رب العالمین ایک جگہ پہ نہیں کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے مختلف صورتوں کے اندر مختلف انداز میں اس بات کو ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے تاکیدی طور پر ایمفیسائزلی اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا ہے. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. جو لوگ عربک گرامر کو جانتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ جو پرزنٹ ٹینس ہوتا ہے عربک میں، اس کے اوپر جب لام آتا ہے شروع میں اور اس کے لاسٹ میں نون آتا ہے اور نون ثقیلہ آتا ہے جن کو ہم نون شدہ والا نون کہتے ہیں، تو اس کے اندر میننگ کا جو پاور ہوتا ہے اور بڑھ جاتا ہے. اس سنٹینس کے اندر زور پیدا ہو جاتا ہے. جیسے اگر میں کہوں افعلو، میں کرتا ہوں، میں کروں گا، لیکن اسی کو اگر میں یہ کہوں لأفعلن، تو اس کا مطلب یہ ہوگا میں ضرور بھی ضرور کروں گا. I will definitely do this. یہاں اللہ رب العالمین وہی کہہ رہا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کرتا ہے. تاکید ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ رب العالمین بہت ہی طاقتور اور مضبوط ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. آج ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ مسلمان ہونا ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا سبب ہے. آج ہم داڑھی صرف اس وجہ سے نہیں رکھ رہے ہیں کہ ہمیں نوکری نہیں ملے گی، ہمارے کاروبار میں کوئی کافر ہمارے پاس سودا کرنے کے لیے نہیں آئے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم اپنے نام کو چھپاتے ہیں اس وجہ سے کہ کہیں سامنے والوں کو معلوم نہ ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں اس بات کو. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَيَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. سنو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اور یاد رکھو اگر تمہیں اللہ رب العالمین چھوڑ دے بے یار و مددگار، اللہ رب العالمین تمہاری مدد نہیں کرے تو پھر کون ہے جو تمہاری اس کے بعد مدد کرے؟ کون ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومنوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کریں. لہذا خلاصے کلام کے طور پر اگر ہم یہ بات کریں کہ اللہ رب العالمین کی مدد
کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کی مدد ہم سے کیوں روک لیے گئے ہیں ایسے وقت میں جب کہ مسلمان ہر طریقے سے ستایا اور پریشان کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب ہم ایمان میں کمزور ہو گئے اور عمل صالح میں ہم کوتاہی کرنے لگے تو اللہ رب العالمین نے ہماری عزت کو ذلت میں تبدیل کر دیا، اللہ رب العالمین نے ہمارے اقتدار اور غلبے کو غلامی میں تبدیل کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے امن اور استحکام کو خوف اور دہشت میں تبدیل کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال خراب ہو گئے اور دنیا کے اندر فساد برپا ہو گئے اور اللہ رب العالمین کی مدد ہم سے روک لی گئی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ایسی جگہوں پر جہاں پر مسلمان ستائے اور پریشان کیے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کی بھی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دینی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم میں سے پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی اس مجلس کو جو ہم نے ابھی آپ سے خطاب کیا ہے، جو آپ نے سنا ہے، اس کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔